بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کافی سخت پریشان ہے۔ طالبان حکومت نے جو کیا ہے دوحہ کانفرنس کے حوالے سے، ایک صاف انکار کیا ہے کہ وہ دوحہ کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پہلے دن شرکت نہیں کی۔ دوحہ میں افغانستان کے موضوع کے اوپر کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس میں افغان حکومت کی عدم شرکت جو ہے یہ کتنی پریشانی کی بات ہے عالمی برادری کے لیے، اقوام متحدہ کے لیے۔ اور پھر اس دوحہ کانفرنس کا مقصد کیا تھا، اس کے اہداف کیا تھے، کیا ہدف تھا اقوام متحدہ کا، یا پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اصل میں امریکہ کا ہدف تھا، اگر اقوام متحدہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے اس کانفرنس کے حوالے سے۔ کیا اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ افغانستان میں ایک حکومت قائم ہے افغان طالبان کی، اور اس کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا۔ کیا یہ جو افغانوں کی مشکلات ہیں، افغان عوام کی، افغانستان کے اندر یا افغانستان کے باہر، کیا یہ مشکلات دور کرنا مقصد تھا؟ یہ مقصد بھی نہیں تھا۔ کیا افغان طالبان کو، افغان حکومت کو زیر دباؤ لانا تھا، اس پر پریشر بڑھانا تھا؟ جی ہاں، یہی مقصد تھا دوحہ کانفرنس کا۔ اور دوحہ کانفرنس کا یہی مقصد جو ہے یہ افغان طالبان نے پہلے سے بھانپ لیا تھا، پہلے سے ان کو پتا تھا کہ اسی طرح کی چیز ہوگی، اسی طرح کا ایک بیٹھک ہوگی دوحہ میں، قطر میں، اور پھر جب یہ 2 روزہ کانفرنس ہو جائے گی، جب یہ 2 روزہ اجلاس ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا، اور اس میں ایک چارج شیٹ جو ہے وہ افغان حکومت کے حوالے کی جائے گی کہ جی آپ نے افغانستان کے اندر یہ جرائم کیے ہیں۔ جرائم کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ افغان طالبان کے اوپر اس وقت سخت دباؤ ہے اس چیز کا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ جو دوحہ میں معاہدہ کیا تھا اس میں فلاں 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 شق جو ہیں یا جو مختلف شعبے جو ہیں وہاں پر آپ نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، وہ معاہدہ آپ نے پورا نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی 1-2 ویڈیوز میں کہ یہ افغانستان کے طالبان کی پہلی عالمی پیشی ہوگی عالمی برادری کے سامنے اور افغانوں کے سامنے، افغانستان کے مختلف طبقات کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، مختلف سیاسی جماعتوں کے سامنے، افغان خواتین کے سامنے، افغان سول سوسائٹی کے سامنے، اور جو افغان خصوصاً خواتین ایکٹیوسٹس ہیں ان کے سامنے۔ لیکن طالبان نے یہ ساری چیزیں بھانپ لی تھیں، تو انہوں نے عین موقع پر کہا کہ ہمارا کوئی نمائندہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوگا۔ پیش کی کچھ شرائط رکھی تھی کہ ایک تو اس کانفرنس کا، اس اجلاس کا ایجنڈا افغان حکومت کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ کیا ایجنڈا ہے، کیا مقصد ہے اس کانفرنس کا؟ اور یہ بھی ایک شرط تھی کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ ملاقات کرے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے، اور وہ جو ساری ایک صورتحال ہے افغانستان کے اندر، جو افغانستان کی حکومت نے کیا ہے، افغانستان کی حکومت کے اوپر الزامات ہیں، یا افغانستان کی حکومت کی جو کارکردگی ہے، یا جو اس کی اب تک 2.5 سالہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے۔ لیکن یہ شرط نہیں مانی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے الگ سے ملاقات سے انکار کر دیا، طالبان نے بھی انکار کر دیا۔ اور ایک یہ بھی مطالبہ ہے افغانستان کی حکومت کا کہ اقوام متحدہ کا خصوصی نمائندہ افغانستان کے لیے مقرر نہ کیا جائے، کیونکہ افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کا تقرر جو ہے اس کا مقصد پھر یہ بتانا مقصود ہے کہ افغانستان میں جیسے کوئی حکومت قائم نہیں ہے، حالانکہ افغانستان کی حکومت کا طالبان کا دعویٰ بھی ہے، افغانستان کے جو عوام ہیں ان کا بھی ان کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ دنیا اگر افغانستان کے حوالے سے بات کرتی ہے یا کابل کے حوالے سے بات کرتی ہے تو دنیا کو یہ پتہ ہے کہ افغانستان میں حکومت کس کی ہے، دنیا یہ جانتی ہے کہ افغانستان کا جو اقتدار ہے وہ کس کے پاس ہے۔ امریکہ جب معاہدہ کر کے افغانستان سے جا رہا تھا تو امریکہ کو یہ پتا تھا کہ افغانستان میں کون برسر اقتدار آئے گا، کون کابل کا حکمران ہوگا، اور پھر حکمران بھی ایسا کہ وہ اس وقت بلا شرکت غیر پورے افغانستان کے حکمران ہیں، افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم اگر دوحہ کانفرنس میں شریک ہوں گے تو کسی گروپ یا گروہ کی شکل میں شریک نہیں ہوں گے، ہم افغان حکومت کے طور پر شریک ہوں گے، اور ہمیں باقاعدہ اس حوالے سے دعوت دی جائے، ہمیں باقاعدہ ہمارا استقبال اس طریقے سے کیا جائے، ہمارا خیر مقدم اس
उस तरीके से किया जाए जिस तरह एक हुकूमत का खैर मकदम किया जाता है, जिस तरह एक हुकूमती वफ़द को पूरे प्रोटोकॉल के साथ वसूल किया जाता है, उसको उसका इस्तकबाल किया जाता है। यहाँ पर तो आपने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ तबक़ात को दावत दी है। आपने अफ़गानिस्तान के नौजवानों को भी दावत दी है, आपने अफ़गानिस्तान की मुख्तलिफ़ जो सियासी क़ुव्वतें हैं, जो सियासी जमातें हैं भी या नहीं हैं, आपने उनको दावत दी है। आपने अफ़गानिस्तान की सिविल सोसाइटी को दावत दी है, आपने अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को दावत दी है, आपने अफ़गानिस्तान के दानिश्वरों को दावत दी है। तो आपने अफ़गानिस्तान के तालिबान को भी एक तबका समझ लिया, एक ग्रुप समझ लिया और आपने उसको भी दावत दे दी कि जी आएँ दोहा कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। लेकिन अफ़गान हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है, बड़ी ज़बरदस्त गेम के लिए और पूरी तरह इस सारी चीज़ को पहले मॉनिटर किया है, देखा है और उसके बाद फिर फैसला किया है कि जी हम इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। पहला दिन गुजर गया अफ़गान तालिबान के बगैर गुजर गया। दूसरे दिन के हवाले से अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं है कि दूसरे दिन में भी जब इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन और आखिरी दिन होगा, क्या अफ़गान तालिबान शरीक होंगे इस इजलास में, इस मीटिंग में या नहीं। तकरीबन साल पहले इसी तरह इसी जगह पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, दोहा में ही हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने ही बुलाई थी, लेकिन उसमें अफ़गान तालिबान को दावत नहीं दी गई थी। इस मरतबा अफ़गान तालिबान को बाकायदा दावत मिली थी और पिछली मरतबा जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें अफ़गान तालिबान ने इस उस कॉन्फ्रेंस को बेमकसद करार दिया था कि जी जिस कॉन्फ्रेंस में अगर वो अफ़गानिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान की हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं है तो वो कॉन्फ्रेंस बेसूद है, उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस मरतबा अफ़गान तालिबान को दावत दी गई, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इनकार कर दिया। अब इसका क्या मुस्बत नतीजा बरामद होगा जब अफ़गान तालिबान ने शिरकत से इनकार कर दिया। क्या इसमें ये मकसद भी था अक़वाम मुत्तहिदा का कि कोई ऐसा फोरम नहीं है बग़ैर मीडिया के, यानी मीडिया पे तो हम देखते हैं कि जी एक तरफ से बात हो जाती है, दूसरी तरफ से रद्द-ए-अमल आ जाता है, एक तनकीद हो जाती है एक तरफ से अफ़गान हुकूमत के हवाले से, तो अफ़गान तर्जुमान जो हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद या कोई दूसरा, वहाँ से रद्द-ए-अमल आ जाता है, उसका मौक़िफ़ आ जाता है। ये पहला मौका होता अगर अफ़गान तालिबान इसमें शरीक होते अफ़गान हुकूमत के तौर पर, ये पहला मौका होता कि जी अफ़गानिस्तान के जो नाराज़ लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, वो आमने सामने बैठ जाते अफ़गान हुकूमत के साथ। और अफ़गान हुकूमत शायद ये नहीं चाहती थी। अफ़गान हुकूमत ये चाहती थी कि इसी तरह दुनिया परेशान रहे, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा परेशान रहे। अब अक़वाम मुत्तहिदा क्या चाहता था? अक़वाम मुत्तहिदा शायद ये चाहता था कि तालिबान के ख़िलाफ़ जो एक मौक़िफ़ है, उसको एक आलमी मौक़िफ़ बनाया जाए। ख़ुसूसन बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामलात के हवाले से, लड़कियों की तालीम के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन को मुलाज़मत के जो हकूक़ हैं या जो तालीम हासिल करने के हकूक़ हैं, इन सारे हवालों से ज़ाहिर है कि दुनिया के पास तो और कोई मौज़ूआत नहीं है। दुनिया के पास अगर मौज़ूआत हैं तो वो सिर्फ़ यही हैं कि जी वहाँ पर जी इस्लामी सज़ाएँ हैं, वहाँ पे ख़वातीन के लिए मुलाज़मत के मौक़े नहीं हैं, वहाँ पे लड़कियों की तालीम की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियों में लड़कियाँ नहीं जा सकती। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसके हवाले से दुनिया में भी बात हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा भी यही चाहता है कि तालिबान के ख़िलाफ़ एक आलमी मौक़िफ़ ठोस तरीके से अपनाया जाए, बजाय इसके कि एक मुल्क का एक मौक़िफ़ हो, दूसरे मुल्क का दूसरा मौक़िफ़ हो, तीसरे मुल्क का तीसरा मौक़िफ़ हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अफ़गानिस्तान के पड़ोस में देखा जाए तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इन दिनों है वो अलग है, चीन का मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान के हवाले से अलग है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला जो है वो TTP का है और TTP के हवाले से अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की नोयत देखी जाए तो ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। पाकिस्तान ये समझता है, बार बार पाकिस्तान ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और TTP के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, सारी मनसूबाबंदी वहाँ की जाती है और पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं उसके ताने बाने अफ़गान सरज़मीन के साथ जोड़े जा सकते हैं। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत बार बार इस दावे को मुस्तरद करती है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत कहती है कि जी ना तो अफ़गानिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द गिरोह है, ना ही ये दहशतगर्द गिरोह जो हैं या जो इससे वाबस्ता लोग हैं, इनको कभी ये इजाज़त है कि वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ वहाँ पर मनसूबाबंदी करें या किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ हमला आवर हों। तो क्या चीन का भी यही मौक़िफ़ है? नहीं, चीन का मौक़िफ़ अलग है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ अलग है। इसी तरह अगर इंसानी हकूक़ के मामलात को देखा जाए, ख़वातीन के हकूक़ के मामलात को देखा जाए, तो फिर दुनिया के मुख्तलिफ़
جو ممالک ہیں وہ الگ الگ موقف رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اس کانفرنس کا سب سے بڑا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ ایک عالمی موقف اپنایا جائے طالبان کے خلاف، طالبان کو پریشرائز کیا جائے، طالبان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ اب جو باقی معاملات ہیں، جیسے افغانستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ موجود ہے، اس حوالے سے بھی پوچھا جانا تھا افغان طالبان سے کہ جی آپ کے افغانستان کے اندر القاعدہ، داعش، ٹی ٹی پی یا اس طرح کی اور جو کچھ تنظیمیں ہیں وہ کیوں ہیں، یہ پوچھا جانا تھا اس کانفرنس میں، آمنے سامنے پوچھا جانا تھا۔ جی آپ کے ہاں جو ہے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہے، خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہیں، یہ آمنے سامنے پوچھا جانا تھا۔ خواتین جو ایکٹیوسٹس ہیں، جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، وہ آمنے سامنے بیٹھ کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں افغان طالبان کو، افغان حکومت کو۔ تو ایک بہترین موقع تھا دنیا کے لیے کہ وہ اپنے تحفظات جو ہیں یا جو اپنے مطالبات ہیں وہ افغان حکومت کے سامنے رکھتے، افغان طالبان کے سامنے رکھتے، کیونکہ یہاں پہ تو افغان حکومت کا ذکر نہیں ہو رہا، افغان طالبان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایک موقع دنیا کے ہاتھ میں آیا تھا اقوام متحدہ کے ذریعے، یہ طالبان نے خراب کر دیا۔ اب طالبان کیا چاہتے ہیں؟ طالبان ظاہر ہے کہ جس طریقے سے کھیل رہے ہیں اور جس طریقے سے افغان طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان میں پہلے کی نسبت زیادہ امن قائم ہو چکا ہے، اور یہ افغان عوام بھی مانتے ہیں، یہ افغانستان کے جو برسر اقتدار طالبان کی مخالف قوتیں ہیں وہ بھی مانتی ہیں۔ افغانستان کی جو معیشت ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، افغانستان کی کرنسی بہت تگڑی ہے، افغانستان میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، افغانستان کے بہت بڑے بڑے ممالک کے ساتھ عالمی منڈیوں تک رسائی ہے، اس کے ساتھ اس کے اقتصادی کاروباری روابط ہیں۔ تو اگر افغانستان کے کاروباری روابط بڑھ رہے ہیں، اگر افغانستان کے جو اندر معدنیات ہیں ان سے مختلف ممالک استفادہ کر رہے ہیں، افغانستان کی حکومت کے ساتھ دڑا دڑ معاہدے ہو رہے ہیں، چین اور افغانستان قریب آ رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف دیگر ممالک کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، مختلف ممالک کے جو سفیر ہیں وہ کابل میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، افغانستان کے جو سفیر ہیں وہ مختلف دیگر ممالک میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، تو دنیا نے تو پریشان ہونا ہے، امریکہ نے تو پریشان ہونا ہے، اور اقوام متحدہ نے تو پریشان ہونا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس پر پوری طرح ایک غور کیا، ایک جائزہ لیا اس ساری چیز کا، اس کانفرنس کے مقاصد کا کہ جی مقصد اس کانفرنس کا کیا ہے، اور پھر طالبان نے بھانپ لیا، اور طالبان نے پھر وہ کر دکھایا کہ جس کی پھر توقع کی جا رہی تھی، اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ جی جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر معاملات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آئیں۔ لیکن مختلف آراء ہیں۔ اب افغانستان کے طالبان یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ افغانستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل افغانستان کے اندر موجود ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان سے باہر اس قسم کے اجلاس ہوں گے، اس قسم کی کانفرنسز ہوں گی، تو ان کانفرنسز کا، ان بیٹھکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا افغانستان کو، صرف یہ ہوگا کہ جی افغانستان کی حکومت کو پریشرائزڈ کیا جائے گا، اس پر دباؤ ڈالا جائے، اس پر فشار ڈالا جائے گا۔ اب جو ماضی میں ہوا ہے، بون کانفرنس ہوئی جرمنی میں، اس سے بہت پہلے پشاور میں ایک حکومت تشکیل پائی افغانستان کے لیے، اور پھر ان کے نتائج بھی لوگوں نے دیکھ لیے۔ افغان طالبان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے، اور کچھ وہاں کے جو دانشور ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کے اجلاس، اس طرح کی کانفرنسز اگر افغانستان سے باہر ہوں گی، اگر یہ معاملات افغانستان سے باہر ڈسکس ہوں گے تو پھر بات نہیں بنے گی، بات بنے گی تو افغانستان کے اندر بنے گی۔ لیکن اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر بات بنے گی تو افغان حکومت نے اب تک کون سا سٹیپ ایسا اٹھایا ہے کہ جس سے لگے کہ ہاں یہ سارے مسائل جو ہیں افغانستان کے اندر حل ہو سکتے ہیں، یعنی کون سا لویا جرگہ بلایا ہے افغان حکومت نے کہ اس میں یہ تمام مسائل ڈسکس ہوں، کون سا انہوں نے خواتین کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے جو تحفظات ہیں وہ افغان حکومت کے سامنے رکھ سکیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو افغان لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے، اور جو افغان خواتین ہیں ان کی ملازمت کے حوالے سے، افغان کابینہ میں افغان جو وزراء ہیں ان میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے، ایک اوپینین یہ ہے کہ
شریعت کے دائرے کے اندر خواتین کو ملازمت کے مواقع بھی ملنے چاہیے. شریعت کے دائرے کے اندر لڑکیوں کی جو تعلیم کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہونا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ افغان طالبان کی مختلف قسمیں ہیں. ایک سفارتی گروپ ہے، ایک انتظامی گروپ ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، اور ایک بہت سخت گیر جہادی نظریاتی گروپ ہے جو قندھار میں زیادہ تر موجود ہوتا ہے. اور زیادہ تر پالیسیز جو ہیں وہ قندھار سے آتی ہیں. دنیا کے سامنے ہوگا دارالحکومت کابل، لیکن دراصل جو افغانستان کا دارالحکومت ہے، جو عملاً دارالحکومت ہے، وہ قندھار ہے، جہاں پر ملا ہیبت اللہ وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی سرپرستی میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہی افغانستان کے فیصلے ہیں، وہی افغان حکومت کے فیصلے ہیں. یہ ساری چیزیں اور دوحہ کانفرنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو افغان طالبان کی عدم شرکت ہے یہ کتنی نقصان دہ ہے اقوام متحدہ کے لیے، کتنی یہ نقصان دہ ہے عالمی برادری کے لیے، اور یہ چیز کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے خود افغان حکومت کو، کیونکہ اب پریشر بڑھے گا، افغانستان کی حکومت کے اوپر پریشر بڑھے گا. دنیا اب یہ کہے گی کہ جی دیکھیں اقوام متحدہ نے تو بڑا نیک نیتی کے ساتھ ایک کانفرنس بلائی، موضوع بھی تھا افغانستان، اور اس میں افغانستان کا فائدہ ہوتا، افغانستان کے مسائل ڈسکس ہونے تھے، لیکن اس میں اگر افغان حکومت ہی شریک نہیں ہو رہی، افغان طالبان کے نمائندے ہی اگر شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی کانفرنس کا کیا فائدہ؟ اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اقوام متحدہ افغان طالبان کو صفر میں ضرب دینا چاہتا تھا، طالبان نے جواباً اقوام متحدہ کو ہی صفر میں ضرب دے دیا. بہت شکریہ.